خواتین و حضرات، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم گفتگو کر رہے تھے شامی صاحب سے اس بارے میں کہ یہ جس ہم اس بیلنس کی بات کرتے ہیں، اس توازن کی بات کرتے ہیں جو جدید اور قدیم میں ہر اچھے ماحول میں جو قیادت ہوتی ہے کسی بھی قوم کی، وہ ایک جانب اپنی اس کی اقدار ہیں اس سے وابستہ رہتی، وہ اس کے مذہبی اقدار بھی ہوتی ہیں، اخلاقی اقدار بھی ہوتی ہیں، اور اس کے ماحول سے نکلی ہوئی کلچر سے بہت ساری اچھی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اپنے دور کے علم کے ساتھ بھی اس کا رابطہ ہوتا ہے، بین الاقوامی سطح پر جو چیزیں ڈیولپ ہوئی ہوتی ہیں اس کا بھی ان کا عبور ہوتا ہے ان کے اوپر. تو اس پہلو سے آپ دیکھتے ہیں ہماری قوم کو بھی. دیکھیے اقبال، میں اقبال کی بات کر رہا تھا، اس نے جو تصور پیش کیا تھا کہ نئی فقہ بننی چاہیے، وہ کیا تھی کہ یعنی اجتہاد کا دروازہ کھلنا چاہیے، اس دور کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہ انٹرپریٹ کریں. اور وہ ان کی آرزو پوری نہیں ہو سکی ابھی تک. لیکن آپ دیکھیں ترکی میں کیا ہوا. ترکی میں جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تو وہاں پھر جو لوگ غالب آئے انہوں نے جو آپ کی اسلامی شعار جو تھی ان کو بہت سا بدل دیا. انہوں نے کہا اس کی وجہ سے، مذہبیت کی وجہ سے ہمارا یہ سارا کام خراب ہوا ہے اور ہم پستی کا شکار ہوئے. انہوں نے کہا نہیں، عربی میں اذان نہیں دی جائے گی، نماز ترکی میں پڑھی جائے گی، اجتماعی زندگی میں اسلام نہیں ہوگا، یہ صرف پرائیویٹ افیئر ہوگا. اس پر بھی بڑی پابندی. مغرب کا جو سیکولرزم کا تصور نہیں، اس سے کہیں آگے بڑھ کے ٹھیک. مغرب تو ایسا سیکولرزم دیتا ہے جہاں آپ اپنا کام کر سکیں، میں اپنا کر سکوں. اب میں اگر دوپٹہ لینا چاہتا ہوں تو لے سکوں، وہ بھی منع ہو گیا. ٹھیک ہے نا، زبردستی کچھ نہیں. وہاں زبردستی آ گیا. وہاں وہ ایک بڑے عجیب طریقے سے ایک جبری سیکولرزم. تو اب وہ سوسائٹی میں انہوں نے دروازے بند کیے اس رد عمل میں. لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کے ہاں بھی ایک ریوائول ہوا ہے اور ان کے ہاں بھی ایک نئی دنیا پیدا ہو رہی ہے. وہ جو نورسی صاحب کی خاص طور پر ان کی تحریک ہے، اب جو فتح اللہ گولن ہے ان کی جو تحریک ہے، یعنی اس کا کوئی سٹرکچر نہیں ہے، وہ کوئی سٹرکچر تحریک نہیں ہے، لیکن وہ ہر شعبہ زندگی میں اپنا کام کرتی جا رہی. اپنے تعلیمی ادارے ہیں، ان سے طالب علم نکل رہے ہیں، پوری دنیا میں سکول کھول دیے ہیں. اور بنیاد یہی ہے کہ جدید سے پوری ہم آہنگی اور دیکھیے قدیم سے وابستگی. دیکھیے اسلام جو ہے وہ کسی قومیت کا نام نہیں ہے، کسی رسوم کا نام نہیں ہے، کسی قبیلے کا نام نہیں ہے، کسی رنگ کا نام نہیں ہے. اسلام تو جب پھیلا ہے 1400 سال میں، دیکھیں آپ 1500 سال میں، تو جہاں پہنچے ہیں مسلمان انہوں نے وہاں کی وہ اچھی چیزیں لے لی ہیں. جو وہاں کا کلچر ہے اس کو یکسر نہیں بدلا، اس میں صرف وہ چیزیں بدلی ہیں جو اسلام سے متضاد ہوں، اس کی ویلیوز سے متضاد ہوں. صحیح. تو یہ ایک بڑی عجیب بحث ہے. اسلام عربیت کا نام نہیں ہے. بالکل صحیح. عربیت کا نفاذ کو ہم اسلام نہیں کہہ سکتے. تو اب جب پاکستان میں جب آپ اسلام لائیں گے تو ہم یا اسلام کی ہم بات کریں گے تو جیسے آپ نے وہاں تو وہ گوشت اور طریقے سے پکا کے کھاتے ہیں، ان کے ہاں تو آلو کسی اور طریقے سے پکتے ہیں، ہمارے ہاں تو قورمہ بنایا جاتا ہے. تو قورمہ پکانا جو تھا وہ اسلامی یا غیر اسلامی نہیں ہے. ہاں جو گوشت ہے وہ ذبح ہونا چاہیے، ذبیحہ ہونا چاہیے. کہ جو چیز واضح کر دی اسلام نے وہ قانون وہ چیز ہے. اب دیکھیں ہمارے ادارے ہیں، سیاسی ادارے کیسے ہوں گے، ہمارے رفاہی ادارے کیسے، ہمارے فوجی ادارے کیسے ہوں گے. اس کو انہوں نے عام اجازت دے دی گئی کہ آپ اپنے ماحول کے مطابق، بشرطے کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہے ان سے متصادم نہ ہو، اور وہ آپ ادارے تشکیل دے سکتے. آپ شرائعیت کا کوئی طریقہ اختیار کر سکتے، آپ اپنی فوج کو کسی طریقے سے سٹرکچر کر سکتے. یہ سب وقت کے طریقے ہیں اور اس میں رد و بدل ہو سکتا ہے اور ہونا ہے. اور اب دیکھیے پاکستان میں اگر یہاں کے جو ہمارے اہل اقتدار تھے وہ اس پر توجہ دیتے جو اقبال نے کہا تھا تو آج صورتحال یہاں بالکل مختلف ہوتی. میں شامی صاحب اس پر بات کروں گا ڈاکٹر خالد ظہیر سے بھی، یہ کہ ہمارے ہاں اصل میں علم کے میدان میں وہ کام نہیں ہوا جو اقبال کہتے تھے کہ بھئی علم میں کوئی نشت ثانیہ ہوتی. ہمارے جدید اور قدیم دونوں علوم کے ہاں یعنی میدانوں میں ہم نے علم کو کوئی قدر نہیں دی اس کو، تاکہ اس پہ آگے ایک رواں دریا بہتا اور اس میں لوگ آگے بڑھتے. اور وہ جو دوسری ہماری تحریک ہے جس کا آپ نے ذکر کیا مذہب کے نام پر، وہ وہاں پر بھی یہی جمود اور تقلید ہی کا طریقہ رائج رہا. لیکن میں اس وقت چاہوں گا کہ جتنی گفتگو اب تک ہوئی ہے اس پر ہمارے نوجوان کو سوال کرنا چاہیں میرے مہمانوں سے. میرا یہ کویشچن ہے کہ کیا یہ درست نہیں کہ ہم اپنے اسلامی عقائد جو ہیں ان کو متاثر کیے بغیر، اپنی تہذیب کو متاثر کیے بغیر، مطلب کہ جو ان کے مغرب کے ٹیکنالوجی کے حساب سے جو ان کے طریقے ہیں ان کی ہی لینگویج کے ذریعے ہم ان کو اپنائیں تاکہ ہم ترقی کی راہ پہ بھی گامزن ہوں لیکن اپنی تہذیب کو بھی نقصان نہ پہنچائیں؟ تو کیا یہ بہتر نہیں؟ اس میں کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی جنونیت. اس میں کہاں جنونیت؟ مطلب کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں کہتے ہیں اس طرح.
آپ کے خیال میں کیا درست نہیں ہے کہ اپنانا نہیں چاہیے اپنی تہذیب کو متاثر کیے بغیر اپنے اسلامی عقائد کو؟ دیکھیے جو دوسروں کی زبان ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ چین نے ترقی کی ہے انگریزی زبان کے بغیر، فرانس نے ترقی کی ہے انگریزی کے بغیر، جرمنی نے ترقی کی ہے انگریزی کے بغیر، امریکہ نے ترقی کی ہے انگریزی کے ساتھ، روس نے ترقی کی ہے روسی زبان کے ساتھ، اب ترکی میں ترقی ہو رہی ہے ترکی زبان کے ساتھ، لیکن انگریزی کو بھی اپنایا جا رہا ہے۔ اگر ہم ذرا کم ہمت ہیں اور ہم اپنی زبان میں اتنی صلاحیت پیدا نہیں کر سکتے کہ اس میں ہم ترقی کر سکیں، تو پھر ہم انگریزی کا یا کسی دوسری زبان کا سہارا لے سکتے ہیں۔ اس تعلیم کے ابھی بھی آپ دیکھیں ترکی کی کئی یونیورسٹیوں کو میں نے دیکھا، وہاں انگریزی ذریعہ تعلیم ہے صرف فزیکل سائنسز میں، سوشل سائنسز میں نہیں۔ تو پاکستان جو تھا، پاکستان اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے لٹریچر پیدا نہیں کر سکتے، کتابیں ترجمہ نہیں کر سکتے، علم کو فروغ نہیں دے سکتے اپنی زبان میں، اور تو پھر ہمیں انگریزی زبان سے ہم مدد دے سکتے ہیں۔ لیکن انگریزی زبان سے مدد لینا اور چیز ہے، اور انگریزی زبان کو ہمارے ہر شخص پر سوار کر دینا اور چیز ہے۔ یعنی وہ عدالتیں ہماری جو ہیں، ہمارے دفتر جو ہیں، ہمارے بازار جو ہیں، جہاں جو زبان بولی جا رہی ہو وہی زبان وہاں استعمال ہونی چاہیے۔ ان لوگوں کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے جو اس زبان کو نہیں جانتے؟ لیکن جو تجربہ گاہوں میں، سائنسی اداروں میں، میڈیکل یونیورسٹیوں میں آپ انگریزی سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، آپ یہ مجھے بتائیے کہ شامی صاحب نے جو نقشہ کھینچا اس میں یہ نظر آتا ہے کہ جو ہمارے جو قدیم طرز فکر کا اپروچ رکھتے تھے لوگ، ان کے ہاں وہ جمود آ گیا۔ اس میں مذہبی گروہ نے خاص طور سے اس چیز کو اپنے ذخیرے کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے ہاں کچھ پابندی اختیار کر لی کہ آگے نہیں بڑھنا۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہمارا جو جدید نوجوان تھا جس نے انگریزی تعلیم حاصل کیا، اسکولوں کی طرف چلا گیا، اس نے دین کا علم حاصل کرنا چھوڑ دیا۔ اس کے نتیجے میں یہ ہمارے ہاں ایک پورا طبقہ نیا بن گیا جو مدرسوں میں جانے والا تھا، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو ہمارے اسکولوں وغیرہ میں جاتے تھے۔ یہ مجھے بتائیے کہ اس میں صحیح اپروچ کیا تھی، اور دین کے علم کے لیے جو اب آج ہم سوچ سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس میں سب سے جو بڑی خرابی پیدا ہوئی ہمارے ہاں دین کو بہت زیادہ بظاہر سختی سے اختیار کرنے والے لوگوں کے ہاں، وہ یہ تھی کہ انہوں نے عقل کے استعمال کو بہت زیادہ محدود کر دیا، اور اس کے نتیجے میں وہ دین کہ جو اپنے اندر بہت گنجائش رکھتا تھا، جس پہ اگر ہم غور و فکر کے ساتھ ریسرچ کرتے تو ہمیں یہ محسوس ہوتا کہ دور حاضر میں یہ اللہ کے دین کا تقاضا ہے کہ ہم وسعت اختیار کریں، ہم تحقیق کریں، ہم اجتہاد کریں، اور ہم دنیا والوں کو اللہ کے اس پیغام کی دعوت دیں، ان کی بات، ان کے مسائل، ان کی مشکلات کو سمجھ کے۔ ہم نے اس دین کو ایک تو اپنی ذاتی چیز سمجھ لیا، اور اس کو ایسے اختیار کیا کہ جس میں ہم نے دین کے ساتھ بہت سی ایسی چیزوں کو بھی شامل کر لیا دین کے نام پر کہ جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ دیکھیں نا، آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نوجوان دین اختیار کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا حلیہ بدل جاتا ہے، اس کا لباس بدل جاتا ہے، اس کے طور طریقے ایک دم بدل جاتے ہیں۔ کیا یہ دین کا تقاضا ہے؟ بھی تو دیکھیے، آپ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے، آپ کے چہرے پہ داڑھی ہونی چاہیے، آپ کے ٹخنوں سے اوپر آپ کی شلوار ہونی چاہیے، آپ کا لباس وہی ہونا چاہیے کہ جو ہمارے ہاں مقامی لباس ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا دین سے سرے سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ در حقیقت ایک پڑھے لکھے انٹیلیجنٹ نوجوان کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں باتیں، اس لیے کہ دین تو نام ہے اس چیز کا کہ آپ توحید کو سمجھیں، اس کو اختیار کریں، آخرت کی زندگی کو ایک حقیقت مانیں اور اسی کو سامنے رکھ کر اپنی موجودہ زندگی کو آپ ڈیزائن کریں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر رسول مانیں، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو سمجھیں، اختیار کریں۔ وہ اصل میں سارا ایمفیسس ہی شفٹ ہو جاتا ہے، اور اس میں جو غلطی ہوئی ہے وہ وہی ہوئی ہے کہ دو ایکسٹریمز ہمارے ہاں وجود میں آ گئیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں مغرب سے متاثر لوگ ہیں ان کے ہاں جو رد عمل پیدا ہوا وہ ہمارے دیندار طبقے کی شدت پسندی کی وجہ سے ہوا، ورنہ اگر اللہ کے دین کو صحیح طرح سے سمجھ کے اس کی تمام تر وسعتوں کے ساتھ پیش کیا جاتا تو وہ اتنا نیچرل، اتنا اپیلنگ، اتنا متاثر کرنے والا ہے کہ کوئی بھی سمجھدار انسان اس سے دور نہیں ہو سکتا تھا۔
سو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اگر ہم اس کو صحیح خطوط پر استوار کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دین میں تحقیق، غور و فکر، سوال و جواب کے نتیجے میں سیکھنے سکھانے کا پروسیس شروع کریں. تو دین اپنے اندر ڈاکٹر صاحب اتنی وسعت رکھتا ہے، قرآن مجید کے اندر اتنی جان ہے، وہ اللہ کا کلام ہے اور وہ اتنا متاثر کرنے والا کلام ہے کہ وہ لوگ کہ جو واقعی سمجھدار ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں، وہ اس کی طرف متوجہ. اب مجھے ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد میں آپ سے سوال کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ یہ نوجوان بھی آپ سے اس پہلو سے سوال کریں جو کچھ گفتگو ابھی ڈاکٹر صاحب نے کی ہے کہ اسلام نام ہے کچھ عقائد کا، کچھ دنیا اور آخرت کے بارے میں ایک ویژن کا، اس کے کچھ احکام ہیں، اور جیسے آپ نے فرمایا عبادات ہیں، اور مختلف شعبہ زندگی میں اس کے کچھ قوانین ہیں. جب وہ اختیار کرتی ہے کوئی قوم اور پھر اس کے افراد اختیار کرتے ہیں تو اس سے کچھ مظاہر تہذیب بھی وجود میں آتے ہیں. وہ پھر کیسے ہمارے لیے بائنڈنگ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اس پر ہم بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.